بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک اور اہم موضوع، کہتے ہیں کہ انسان کم علمی سے لڑ سکتا ہے، مگر جہالت اور اسپیشلی جہالت کے ساتھ جب ہٹ دھرمی بھی ساتھ شامل ہو جائے تو اس سے لڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ بالکل یہی حال کرونا اور پاکستانی عوام کا رہا ہے۔ اس پہ ہو سکتا ہے کچھ دوست میری بات سے برا مان جائیں۔ کل میں نے ایکچولی ایک سوال پیش کیا تھا کہ اگر حکومت جزوی لاک ڈاؤن کرتے، تو ابھی بھی میں کامنٹس میں دیکھ رہا تھا کہ بہت سے لوگ اس بات سے ہی انکاری تھے کہ کرونا کوئی چیز ہے، اس کو بیرونی سازش اور نہ جانے کیا کیا باتیں۔ دیکھیں، دنیا بھر میں باقی تمام چیزیں تو ہم سائنسی تحقیق کے مطابق چل کے استعمال بھی کر رہے ہیں۔ آج پاکستان کا ہر فرد تقریباً واٹس ایپ یوز کر رہا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس میں واٹس ایپ میں کیا کیا فیچرز ہیں اور اس کو بڑی آسانی سے ایکسیپٹ کر کے اپنے استعمال میں بھی رہ رہا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اسی ویسٹ کی تحقیق کے نتیجے میں ہونے والی آسانیاں ہیں جو آپ استعمال کر رہے ہیں۔ گھر بنا رہے ہیں تو تمام لیٹسٹ چیزیں اس میں یوز کر رہے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں تو تمام لیٹسٹ چیزیں تحقیق۔ جب صحت کا معاملہ آتا ہے تو ہمیں پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے کہ ہمیں ہر چیز میں پتہ نہیں سازش نظر آنے لگتی ہے۔ دنیا اب کرونا کی قسموں پہ جا رہی ہے، وہ یہ آئیڈینٹیفائی کر رہی ہے کہ یہ کرونا تو تھا لیکن کرونا میں بھی ڈیفرنٹ قسمیں آ گئی ہیں، اور ڈیفرنٹ قسم ہونے کی وجہ سے ان کے فیچرز تھوڑے تھوڑے بدلتے جا رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں اب ہمیں کیا کرنا ہے وہ اس پہ غور و فکر کر رہے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کل آپ میچ میں ڈائریکٹ دیکھتے کہ انگلینڈ اور پاکستان کے میچ میں تمام تماشائی سکون سے بیٹھے ہوئے تھے، کوئی ماسک نہیں، کوئی سوشل ڈسٹینسنگ اس حوالے سے نہیں۔ کیونکہ انہیں تحقیق کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے مطابق عمل کیا اور آہستہ آہستہ اس پرابلم سے نکلتے جا رہے ہیں۔ ہمارے یہاں پرابلم کیا ہے کہ ہم اب تک ماننے کو ہی تیار نہیں ہیں۔ بھائی اللہ جانے اس کو لانے والا کون تھا، یہ سب اللہ کی مشیت ہوتی ہے۔ انسان ابھی اتنا طاقتور نہیں ہوا کہ وہ خود وائرس بنا سکے اور اس کو اپنی مرضی سے آگے چلا سکے۔ بہرحال یہ جس طرح سے بھی بنا، لیکن دنیا بھر نے دیکھا کہ یہ پھیلتا جا رہا ہے، اور اب جو ویریئنٹس یعنی اس کی قسموں کی باتیں ہو رہی ہیں، وہ کیا ہوتا ہے کہ جب بھی وائرس کو ریپڈ ٹرانسمیشن کی ایک مواقع ملتے جاتے ہیں تو آہستہ آہستہ انسانی امیونٹی اس کے اگینسٹ ایکٹ کرتی ہے اور وائرس اپنی کچھ نہ کچھ حیت میں تبدیلی لانا شروع کر دیتا ہے، اور وہ اس کا ایک جینوم یعنی اس کا ایک بیسکس، میں زیادہ تفصیل میں سائنٹیفک باتوں میں نہیں جاتا، یہ سمجھ لیں کہ اندرونی ایک اسٹرکچر جس کی بنیاد پہ وہ اپنی کاپیاں بناتا ہے، اس میں وہ تبدیلی لانا شروع کر دیتا ہے، اور پھر دنیا نے اس جینوم، کیونکہ ہم جو بلڈ ٹیسٹ کرتے ہیں تو اس سے صرف یہ پتہ چلتا ہے کہ وائرس ہے یا نہیں ہے، اور پھر اس کی مزید اسٹرکچر کی تحقیق کی جائے تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا جینوم یعنی اس کا بیسک اسٹرکچر جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے، اور پھر اس میں دیکھا گیا کہ ایک خاص قسم کا اسٹرکچر برطانیہ میں نظر آیا جسے الفا ویریئنٹ پھر کہہ دیا گیا۔ شروع میں اس کو برطانیہ والا وائرس کہنے لگے لیکن اب پھر اس کو الفا ویریئنٹ کہا گیا۔ پھر ساؤتھ افریقہ میں، برازیل میں کچھ ڈفرینٹ تقریقی کی اس میں چینجز آنی شروع ہو گئیں تو اس کو بیٹا ویریئنٹ یا ساؤتھ افریقن ویریئنٹ پہلے کہا گیا لیکن اب بیٹا۔ بالکل اسی طرح پھر انڈیا میں تو اس کو ڈیلٹا نام دے دیا گیا، اور یہ کب ہوتا ہے؟ جبکہ اس وائرس کو تیزی سے پھیلنے کا موقع ملے۔ اگر ہم بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دیں اور اس کو تیزی سے پھیلنے نہ دیں تو یہ ویریئنٹ نہیں بن پائیں گے، اور ابھی بھی چانسز ہیں کہ اگر یہ تیزی سے پھیلے گا تو مزید ویریئنٹس بننے کا خطرہ ہے، اور یہ ویریئنٹس کیا کرتے ہیں کہ اوریجنل وائرس سے یا تو ویک ہوتے ہیں یا اسٹرانگ ہوتے ہیں، یا ان کی پھیلنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے یا زیادہ ہو سکتی ہے۔ تو یہ والا سلسلہ اب پاکستان میں، وہ ووہان جو انیشل چائنا والا ویریئنٹ تھا اس سے ہٹ کے یہ 3 قسموں کے وائرسز بھی اب دیکھے جا رہے ہیں، جو ایک بار پھر ایک نئی لہر لانے کا باعث بن رہا ہے۔ اور یہ باتیں میں اس سائنسی تحقیق کے مطابق کہہ رہا ہوں جو میں نے آتھینٹک سورسز، WHO، ان تمام چیزوں سے پڑھ کے آپ تک کنوے کر رہا ہوں۔ یہ کوئی ڈرامہ نہیں ہے، یہ سائنس کی وہی تحقیق ہے۔ جس طرح آپ واٹس ایپ یوز کر رہے ہیں، گوگل یوز کر رہے ہیں، باقی تمام چیزیں، آج گوگل میپ سے آپ ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں، اس کو بھی تو بند کر دیں، اس کو نہ استعمال کریں کہ یہ بھی تو ویسٹ کی سازش ہے۔ وہاں پہ ساری چیزیں ہاں ہیں، تو وہ کہتے ہیں نا میٹھا میٹھا ہاپا اور کڑوا کڑوا تھو تھو۔ تو یہ ایکچولی اسٹریٹجیز ہوتی ہیں جو آپ، اور مومن کو تو اللہ نے اس کائنات کی تسخیر پہ لگایا ہے کہ ڈھونڈو، ہر چیز میں ایک عالم موجود ہے، اس کو ڈھونڈو، اس کی تحقیق کرو، اس کے مطابق عمل کرو۔ اور ہم وہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے والے لوگ بن گئے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان اور مومن کہہ کے اور پھر اس
حقیقت سے نظریں چراتے ہیں. یا تو ہم خود تحقیق کریں, یہ سارے جینوم, انجینئرنگ, اسٹرکچر, یہ سب خود معلوم کریں, ہمارے پاس اتنی صلاحیت ہو کہ ہم یہ سب کچھ کر سکیں. اب ویسٹ ہمیں بتاتا ہے, اور ان کا انٹرسٹ کیوں ہے؟ کیونکہ اگر یہ دنیا سے مکمل ختم نہیں ہوگا, ایک حصہ بالکل اس سے پاک ہو جائے اور ایک حصے میں یہ پھر بھی پھیل رہا ہو, تو یہ دوبارہ وہاں پہنچ جائے گا. یہ ان کا انٹرسٹ ہے, مجبوری ہے کہ ساری دنیا کو اس سے پاک کرنا ہوگا. تو برائے مہربانی میرے بھائیوں, دوستوں, اس کو حقیقت جانیں. اور اب جو ویریئنٹ کی تبدیلی آ رہی ہے اس کے مطابق ویکسین ویریئنٹ میں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی ویریئنٹ میں کوئی ویکسین افیکٹو ہو, لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی ویکسین کسی بھی ویریئنٹ کے اگینسٹ بالکل ان افیکٹو ہو. کچھ نہ کچھ افیکٹیوٹی اس ویکسین کی ایون ڈفرینٹ ویریئنٹ میں بھی ہوگی. ویکسین لگانا بہت ضروری ہے, چین کو توڑنا ضروری ہے. میں کبھی بھی مکمل لاک ڈاؤن کا قائل نہیں ہوں. مجھے اندازہ ہے کہ مکمل لاک ڈاؤن کے نتیجے میں غریبوں کے کاروبار, دن بھر کا وہ کھانا کمانا کس طرح متاثر ہوتا ہے. لیکن پھر کیا ہے کہ ہمیں ذمہ داری کا ثبوت دینا ہے. اگر جزوی یا پارشل انداز سے ہم کوئی اسٹرکچر ایسا اپنا لیں, اور یقین مانیے کل میں ایک شاپنگ مال گیا ہوں, اس قدر رش جیسا میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا. بھائی اب ضرورت کے تحت آنا جانا کر لو تاکہ بزنسز بھی چلتے رہیں, اور کچھ بنیادی چیزوں کا خیال رکھیں کہ کراؤڈڈ جگہوں پہ نہ جائیں, اور یہ اس چین کو توڑیں. یہ ٹوٹے گی تو مزید ویریئنٹ بننا کم ہوتے جائیں گے. مقصد اس ویڈیو کا صرف آپ کو ویریئنٹس, قسموں سے آگاہ کرنا تھا, اور یہ قسمیں کیا ہیں اور یہ پاکستان میں آ چکی ہیں. ڈرامہ کچھ بھی نہیں ہے, ہمیں اپنی کوشش کرنی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ حقیقی چیز, حقیقی مالک وہ اللہ ہے. ہر چیز کیا کرے گی, کیا نقصان پہنچائے گی, کیا فائدہ دے گی, یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس پہ میرا بھی یقین ہے. یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ ڈراموں کو چھوڑو بس اللہ پہ, اللہ نے لیکن کہا ہے کہ پہلے اونٹ کو باندھو, پھر یعنی وہ جو مادی مسائل اس وقت کے لحاظ سے ضروری ہیں وہ اپنانے ہوں گے, اور پھر اللہ پہ بھروسہ اللہ پہ ہی ہے. تمام تدبیر کرنے کے بعد بھی بھروسہ اللہ پہ کرنا ہوگا. شکریہ بہت بہت سننے کا.